نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو، کیونکہ جو انسان عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 مرتبہ پڑھتا ہے اس کا گھر رزق اور مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ جو انسان یہ آیت عصر کی نماز کے بعد 7 بار پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے دولت اور رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہنیں اور بھائی جن کے گھروں میں بہت زیادہ غریبی ہے، جن کے گھر کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، گھر میں رزق کی تنگی آ چکی ہے اور گھر میں کہیں سے بھی پیسہ نہیں آ رہا، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا، جیب پیسوں سے خالی ہے، اور جن کو بڑے سے بڑا پیسوں کا مسئلہ درپیش ہے، وہ کہیں اور سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن کہیں سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو وہ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ ان کے تمام مسائل گارنٹی کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت ہے، لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں محتاجی سے بچنے کے کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت اور تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے بجائے ایک آیت کو پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اس آیت کو عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور جو اللہ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالی اسے مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اس کو مال و دولت، رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے کہ اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز اور قرآن پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، حتیٰ کہ بے زبان جانور کو بھی کھانا کھلانا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیحات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسے ہی ایک آیت کو 7 مرتبہ پڑھنے کا عمل ہے، جس کا ورد کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ ناظرین، اس آیت کو بتائی گئی ترتیب اور طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو، چاہے غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی ہو، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے، جس میں سلیم الفطرت انسان بھی کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے، وہ اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ اور برباد کر لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت
دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اسے گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا۔ اور ناظرین، اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہیں۔ اس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ تھا۔ قوم نوح اور عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے ہی عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار نقصانات ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں جو کہ انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، ان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کو نور الہی اور علم و عقل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاصی یعنی گناہ ترک کرنے کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ اللہ ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز رہتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے، اور انسان گناہ کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرے تو اس کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے۔ ذلت اور رسوائی ایسے انسان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے۔ پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل ہے تو یقین کیجئے اپنی جان پر خود ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تو بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ خواہشات اور گناہوں سے قوی، دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے۔ اس کا نفس مر جاتا ہے، اور ایسا شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکا ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل ساتھ نہیں دیتا۔ زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے تسبیحی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حادثات اور آفات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان حوادث سے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہیں، جبکہ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم، سب کچھ اللہ کے امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا جو نظام ہمیں سمجھایا ہے وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ کی رضامندی یا پھر اس کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے ہوں انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے ہی اس کے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت، مرض، نفع، نقصان، کامیابی، ناکامی، خوشی، غمی، ناظرین، یہ سب ہماری بدعمالی کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں، اور ان سب احوال کے ظاہری اسباب چاہے کچھ بھی ہوں
مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الارم ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال تو دیکھ۔ تو ناظرین، دنیا میں پیش آنے والے اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی بات پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہی دنیا میں مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا، اور ان تباہ شدہ عوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت، اس بات کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے، اور امت کو بدعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اصلاح کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہیں جو کہ رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی بتاؤں گا کہ کس وجہ سے اللہ تعالی انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ضروری کام ہیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے رہیں تو بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین، سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور ننگے سر کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے، اور یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، یقین جانیے کہ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، آپ انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ پیارے کلام پاک سے ایک ایسی آیت کے پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اس آیت کو صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکل ہو اور بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی حاجات ہوں یا مراد ہوں، اس آیت کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ تو ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ نماز عصر کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ درود ابراہیمی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ محترم ناظرین، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، جو انسان یہ آیت 7 بار پڑھے، اللہ پاک اسے وہاں سے دولت اور رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میرے وہ بھائی اور بہن جن کے گھروں میں بہت زیادہ غربت ہے، جن کے بہت زیادہ مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق کی تنگی آ چکی ہے، تو وہ سمجھ کر یہ وظیفہ کر لیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیا۔ اور ناظرین، جس آیت کا وظیفہ ہے، یہ ایک خاص آیت حضور علیہ السلام کی روضہ مبارک کی جالیوں پر بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہ آیت اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد درود پڑھ کر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر 7 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ خاص تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو 2 کلمات ہیں یہ خاص کلمات ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسند ہیں، زبان پر ہلکے لیکن ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہیں۔ ان کلمات کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کلمہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ عمل آپ نے نماز عصر کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے کہ جو بھی بڑے سے بڑا مالی مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں غیبی بارش عطا کریں گے، اور وہاں سے آپ کو رزق عطا کریں گے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ توجہ اور دھیان سے اور دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے، سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے اور آپ کے رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی تنگی کو دور فرمائے، تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑے۔ بھائیوں اور بہنوں، بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اسے راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے وظیفے کو اپنی گناہوں اور غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے زائل نہیں کرنا، اور آخر میں ایک تسبیح استغفار کا ذکر بھی لازمی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد، اپنے خواہشات، اپنی مرادوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کی آپ خواہش کریں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے کلام پاک کی آیات کو ایک خاص تعداد میں پڑھ کر یاد کیا جاتا ہے، جب اس کا ذکر اور تسبیح کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو پورا کر دو۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اس کو وافر مقدار میں رزق عطا کیا جاتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی خوشحال کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک مبارک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔